الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 110 کا شروع کا حصہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ مختصر الفاظ ہیں مگر پورے دین کی بنیاد اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن میں بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے، کیونکہ نماز بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہے، زکوٰۃ بندے کا تعلق مخلوق سے درست کرتا ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا بندوں کا حق۔ نماز صرف پڑھنی نہیں، قائم کرنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی تھی، وقت پر ادا کرنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ جس طریقے سے سطر کے ساتھ اور اللہ کی حدود کے ساتھ، کہاں نظریں ہونی چاہیے، پابندی ہے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جو جگہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کی ہیں نگاہیں وہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح کی حدود اور قیود کے ساتھ اور اسی طرح کے ساتر لباس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، بعد میں بھی ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ زندگی کو نماز کے تابع کرنا ہے۔ حدیث کی روشنی میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ ترمذی کی حدیث ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے ستون کے بغیر یعنی پلرز کے بغیر گھر نہیں کھڑا رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر ایمان کی عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے کیسا تعلق تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ صرف منافق کی نماز چھوڑتا تھا۔ یعنی صحابہ کے نزدیک نماز چھوڑنا بھی بہت بڑی محرومی تھی۔ میری بہنوں، اکثر شیطان خواتین کو یہ بہانہ دیتا ہے، بچے چھوٹے ہیں، گھر کا کام بہت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں نا، تھکن بہت ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو عورت گھر کے کاموں کے درمیان بھی نماز کی حفاظت کرتی ہے وہ اللہ کی خاص بندی بن جاتی ہے۔ نماز زندگی بدل دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ ہے، اگر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز کے باوجود زندگی میں گناہ کم نہیں ہو رہے تو نماز کے طریقے اور خشوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کیسی تھی؟ نسائی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو یعنی زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کو پاک کرنا، دل کو بخل سے پاک کرنا، کنجوسی سے پاک کرنا، معاشرے کے محتاجوں کا حق ادا کرنا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مال اللہ کی امانت ہے، ہم صرف اس کے نگہبان ہیں، کیئر ٹیکر ہیں۔ غریبوں کا حق ہمارے مال میں رکھا گیا ہے۔ صحابیات کا زکوٰۃ و صدقہ کا جذبہ بہت بہترین تھا اور بہت ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔
بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کام کرتی اور کمائی صدقہ کر دیتی تھی. بہت سی بہنیں سونا جمع کرتی ہیں، زیورات رکھتی ہیں، مگر زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس نے یہ ابو داؤد کی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس نے سونے کے کنگن پہنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں اور صرف لوگوں کی خدمت بھی کافی نہیں، بلکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو، بندوں کا حق بھی ادا ہو. اس آیت سے ہونے والے اسباق ہمیں کیا ملتے ہیں؟ بہت سارے لیسن ملتے ہیں اس سے ہمیں. سب سے پہلے دین کی بنیاد نماز ہے، مال کی پاکیزگی زکوٰۃ سے ہے. کامیاب مسلمان وہ ہے جو اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق ادا کرے. پھر گھر کی مصروفیات عبادت سے غافل نہ کریں. زیورات اور مال کی زکوٰۃ کا حساب ضروری ہے. بچوں کی تربیت نماز اور سخاوت پر کریں. بہنوں ذرا تصور کیجئے وہ دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی. نہ مال ساتھ ہوگا، نہ زیورات، نہ گھر، نہ اولاد، صرف اعمال ہوں گے. اس دن اگر ہماری نمازیں مکمل مل گئیں اور ہمارا مال پاک ملا تو شاید یہی دو عبادتیں ہماری نجات کا سبب بن جائیں. آج ہم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی کاموں کی وجہ سے وقت نہیں نکال پاتے کہ ہم نماز ٹائم پہ پڑھیں. ہم کن کاموں میں دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ کھانے کے لیے وقت پر وقت ہے ہمارے پاس، موبائل کے لیے وقت ہے، مہمانوں کے لیے وقت ہے، بازار کے لیے وقت ہے، لیکن کیا اللہ کے لیے وقت ہے؟ اور ہم مال جمع کرتی رہتی ہیں، یہ زیور بیٹی کے لیے، یہ سیٹ خاص موقعوں کے لیے، یہ بچت مستقبل کے لیے. مگر کیا ہم نے سوچا کہ اس مال میں کسی غریب کا حق بھی ہے؟ یاد رکھیے نماز چھوڑنے والی زبان سے کلمہ تو پڑھ سکتی ہے مگر اس کے ایمان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے والا مال بظاہر بڑھتا ہے مگر حقیقت میں برکت سے خالی ہو جاتا ہے. آئیے آج عہد کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، وقت پر ادا کریں گے، خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے مال کا حساب کریں گے، زکوٰۃ اور صدقہ میں کوتاہی نہیں کریں گے. شاید یہی عہد ہمیں جنت تک پہنچا دے. اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی اور اپنی رضا کے لیے جینے والی بنا دے. آمین. بہنوں سوچئے اگر ہماری نمازیں درست ہو جائیں اور ہمارے مال پاک ہو جائیں تو ہمارے گھر، ہماری اولاد